میں ایک مثالی جمہوریت اور آزاد معاشرے کا خواہش مند ہوں جس میں تمام لوگ ایک ساتھ امن سے زندگی بسر کر سکیں اور انہیں ایک جیسے مواقع میسر ہوں۔ یہ میرا مشن ہے جس کی تکمیل کے لیے میں زندہ ہوں، لیکن اگر اس مشن کی تکمیل کے لیے مجھے زندگی کی قربانی بھی دینا پڑی تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر اور ملک کو نسلی امتیاز سے پاک کرنے کی جد و جہد کی علامت سمجھے جانے والے رہنما نیلسن منڈیلا کے تھے، جو انہوں نے ریوینا کورٹ میں اپنے خلاف تشدد کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام کے ایک کیس میں اپنا دفاع کرتے ہوئے کہے۔ وہ معدود چند ان لیڈروں میں شامل تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر ایک چوتھائی سے زیادہ حصہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارا۔ 27 سال کی مسلسل قید کے بعد نیلسن منڈیلا کو جب رہائی ملی تو انہوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز وہیں سے کیا جہاں 27 سال پہلے وہ پابند سلاسل کر دیے گئے تھے۔ ایسے لیڈر کے بارے میں مزید کچھ جاننا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ نیلسن منڈیلا 1918 میں جنوبی افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے تھیمبو نامی قبیلے میں پیدا ہوئے۔ پیدائشی نام رولیلا ہلا رکھا گیا، لیکن خاندان میں انہیں مادیبا کہا جاتا تھا۔ اسکول میں ان کے استاد نے ان کا نام تبدیل کر کے انگریزی نام نیلسن رکھ دیا، یوں انہیں نیلسن منڈیلا کے نام سے شہرت ملی۔ نیلسن کے والد تھیمبو شاہی خاندان کے سربراہ کے مشیر تھے۔ قبیلے کے سبھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ 9 برس کی عمر میں والد وفات پا گئے۔ تھیمبو قبیلے کے سربراہ نے نیلسن کی ذہانت بھانپتے ہوئے انہیں شاہی خاندان کے ایک اور مشیر کی سرپرستی میں دے دیا تاکہ ان کی تربیت بہتر انداز میں ہو سکے۔ انہوں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی اور اپنے ساتھی اولیور تھیمبو کے ساتھ مل کر 1952 میں جوہانسبرگ میں ایک دفتر بنا کر باقاعدہ قانونی پریکٹس کا آغاز کیا۔ ان کی مدد سے بہت سے نادار لوگوں کو انصاف ملا، ساتھ ہی وہ افریقن نیشنل کونسل میں شامل ہو کر نسل پرستی کے خلاف جد و جہد میں شامل ہو گئے۔ نیلسن نے 1944 میں جیل کے ایک پرانے ساتھی کی رشتہ دار ایویلن نامی لڑکی سے شادی کی۔ ایویلن ایک نرس تھی، ان کے 3 بچے تھے، لیکن نیلسن کی سیاسی مصروفیات نے رفتہ رفتہ ان کی ازدواجی زندگی کو متاثر کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایویلن نے نیلسن کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اسے نظر انداز کیے رکھا تو وہ اس پر گرم پانی پھینک دے گی۔ لیکن پھر 1957 میں دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں۔ 1958 میں نیلسن نے ایک خوب روح سماجی کارکن ونی میڈیکیزلا سے شادی کر لی۔ دونوں کا ملنا جلنا کئی سال پرانا تھا۔ شادی کے فوری بعد نیلسن کو روپوش ہونا پڑا۔ صدر بننے کے بعد نیلسن نے اپنی قید کے دوران سماجی خدمات کے بدلے میں اپنی بیگم ونی کو بھی کابینہ میں شامل کر لیا۔ جلد ہی ونی پر پارٹی فنڈز کے غلط استعمال کے الزامات زور پکڑتے گئے، جس کے سبب نیلسن نے اسے 1996 میں طلاق دے دی۔ 1998 میں اپنی 80 سالگرہ کے موقع پر موزمبیق کے سابق صدر کی بیوہ گریگا میشیل سے تیسری شادی کی۔ گریگا کے سابق شوہر 1996 میں ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ نیلسن منڈیلا کو دور جدید میں ایک قابل احترام لیڈر کی حیثیت سے جو شہرت اور مقام ملا ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کے خلاف جو طویل جد و جہد کی، اس کا ثمر آج سب کو مل رہا ہے۔ نسل پرستی کے خلاف نیلسن منڈیلا نے اپنے دوست تھیمبو کے ساتھ مل کر جو مہم شروع کی، آگے چل کر وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔
1956 ईस्वी में मंडेला पर अपने 155 साथियों समेत गद्दारी का मुकदमा चला, जो 4 साल बाद ख़त्म हो गया। 1960 ईस्वी में अफ्रीकन नेशनल कौंसिल को कालअदम करार दे दिया गया, जिसके सबब मंडेला को रोपोश होना पड़ा। लेकिन नस्ल परस्त हुकूमत के खिलाफ मज़ाहिरों में शिद्दत आती गई। एक दिन 70 के करीब पुरअमन से अफ़ाम मुज़ाहिरीन को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, तो इस पुरअमन तहरीक ने शिद्दत पसंदी का रास्ता अख्तियार कर लिया, जिसकी क़यादत नेल्सन मंडेला को करना पड़ी। चुनांचे नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक के ज़रिए हुकूमत का तख्ता उलटने का इल्ज़ाम लगाकर 1964 में उम्र कैद की सज़ा सुनाकर पाबंद सलासल कर दिया गया। 1980 में मंडेला के देरीना साथी ओलिवर तैम्बो ने मंडेला की रिहाई के लिए बैनुल अक़वामी तहरीक शुरू की। इस दबाव के नतीजे में 1990 में जनूबी अफ्रीका के सदर FWD क्लार्क ने ANC पर आयद पाबंदी को ख़त्म करते हुए नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया। 1993 में उन्हें अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया। 1994 में उन्हें जनूबी अफ्रीका का पहला सियाह-फ़ाम सदर बनने का एज़ाज़ हासिल हुआ। इंतहाई कम अरसे में उनकी सियासी बसीरत के चर्चे दुनिया भर में हुए। उन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए सफ़ेद फ़ामों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सफ़ेद फ़ाम जंगजू ज़ोलो कौम को भी दोस्ती की दावत दी। उन्होंने न सिर्फ अपने मुल्क में अमन की बहाली की कोशिशों में कायदाना किरदार अदा किया, बल्कि दुनिया के जिस भी कोने में बदअमनी देखी, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते पाए गए। वो दुनिया के एक मुदब्बर लीडर के तौर पर सामने आए। इसका अंदाज़ा उनको मिलने वाली 100 से ज़ायद एज़ाज़ी डिग्रियों से होता है। सदारत छोड़ने के बाद नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के आला तरीन सफ़ीर बनकर एक नए रूप में सामने आए। उन्होंने HIV एड्स के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और अपने मुल्क को 2010 के फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी दिलवाने में कामयाब हुए। उन्होंने 2003 में इराक़ अमरीका जंग में अमरीका के बढ़ते हुए मज़ालिम देखे तो बुश सीनियर को एक ख़त लिखा कि अपने बेटे को इन मज़ालिम से रोको। इस मौका पर उन्होंने मज़ीद लिखा कि मैं ऐसी ताकत की मज़म्मत करता हूँ जिसका सदर दूर अंदेशी की सलाहियत से आरी हो, जो सही तरीके से सोच भी नहीं सकता और दुनिया को तबाह करने पर तुला हुआ है। आज तक के लिए इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।